بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن ربيعة الجرشي رضي الله تعالى عنه قال أتى نبي الله صلى الله عليه أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له لتنم عينك لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. یہ وہی مضمون ہے جو پہلے گزرا. 3 فرشتے آئے تھے. انہوں نے کہا جن سے کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا سو رہے ہیں, دوسرے کہا بس. لیکن جو ہے سیاق یہ الگ ہے اور یہ سیاق اسلام میں بیان کر چکا کہ بعض لوگوں کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضمون بیان کرنا. اور ہم جو ہے تمہیں معلوم ہے جب کوئی قصہ کہا جاوے تو ہر دفعہ میں ایک عرب نہیں ہوتے. قصہ کہنے میں ہر وقت دیکھتے ہو کسی وقت کے امام میں جو ہے چاہے کچھ عنوان اور ہو جائے, کچھ الفاظ بدل جائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا ہو مختلف الفاظ سے. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نے مختصر کیا ہو. بس ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ ہوتے آئے آیا گیا حضور کے ساتھ خواب میں وہی فرشتے. اور ایک نے یہ کہا کہ ان کی آنکھ سے سوے اور قلب جاگ رہا. جی فقيل له لتنام عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك قال فنامت عيني وسمعت أذناي. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سو رہے ہو مگر تمہاری آنکھیں سو رہی, کان حاضر ہیں, قلب جا متوجہ ہے, ہماری بات خوب سمجھ رہے ہو. حضور میں ہاں صحیح ہے. وعقل قلبي قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع فيها مأذبة فأرسل عليها. یہ وہی ہے. انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ایک سردار ہے, اس نے ایک مکان بنایا, اس نے ایک دسترخوان بچھایا. آ چکا ہے مضمون پر. چلو فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة ورضى عنه السيد. بس جو دعوت کو قبول کرے سمجھ گئے اور جائے دعوت میں پہنچ جاوے اور کھانا کھاوے تو ایک تو مال اڑا دے گا, اور سردار جو ہوگا دعوت کا وہ خوش ہوگا کہ میری دعوت قبول کیا. سمجھ گئے. اور جو عبد القدیر بھائی انصاف کی وجہ سے منہ چلا کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا خام کھاتا ہوا ہے. ومن لم يجب الداعي ولم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة وسخط عليه السيد. اور اگر کوئی سردار جائے دعوت کو قبول نہ کرے, اندر نہ جاوے, باہر کھڑا رہے, تو سردار کا بھی برا ہوگا نہیں کہ بھائی ہم بلا رہے ہیں اور وہ جو ہے منہ چاڑے کھڑے. چلو قال والله السيد ومحمد الداعي والدار والاسلام. بس جو کہتے ہیں وہی مضمون سارا وہی آ گیا پہلے. بس ماں دار جنت کا تھا, یہاں اسلام کا ماں لے گیا. اسلام سبب جنت میں جانے کا. والمعذبة والجنة رواه الدارمي. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة. بس حضور نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جو گور تک جو لگائے بیٹھے ہو میری طرف سمجھ گئے, اور میرا کوئی حکم آوے اس کے پاس اور انہیں کہہ دے ہم نہیں جانتے حدیث کو, قرآن میں جو ہوگا ہم اس کے اتباع کریں گے. ہے آج کل فرقہ قرآنیہ یہی کرا جانے. فرقہ قرآنیہ کو پاکستان میں تو بڑا زور ہو رہا تھا. ایک فرقہ قرآنیہ ہے آج کل بہت زور ہے اس کا. پاکستان میں ہے ہمارے یہاں بھی مگر معذرہ کم ہے. کم ہو گیا. وہ اس کے پرویز ہو رہے تھے سارے, وہ پرویز ہو رہے تھے سارے وہیں مرے ہوئے. اچھی بات سمجھ گئے. فرقہ ہے چلا تو دلی سے منتقل ہو گیا پاکستان سمجھ گئے. اس کا نام فرقہ قرآنیہ. بہت اس کے جو ہے ہزاروں متبع پہلے تھے. اب قاضی جان کا ہمارے یہاں تو قریب ختم ہے ہندوستان میں, مگر قاضی اسلام وہاں بھی ختم ہو گیا. اس کا نام فرقہ قرآنیہ. وہ علل اعلان یوں کہتا ہے کھلا سمجھ گیا کہ حدیث سے تو 200 برس بعد لکھی گئی ان کا کیا اعتبار ہے نہیں.
تو صحابہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں. اگر کیا ہم لوگ نہیں اس کو مانتے کیونکہ عورت کے مقدمے میں دامے کے مقدمے میں میں نے اس کو جائز ثابت کیا کہ نہیں لکھنے کا سلسلہ حضور کے زمانے میں شروع ہو گیا. تو البتہ کمی تھا کئی وجہ سے اس کے وجود اس میں سمجھے. وہ آئے گا اور گاؤں تک کیا لگایا بیٹھے گا. میں نہیں جانتا یہ کیا جو ہے حدیث نہیں پڑھو. ہمارے پاس تو اللہ کا پاک کلام ہے. جو مضمون قرآن پاک میں ہوگا اس کو تو ہم مانیں گے اور جو قرآن میں نہیں ہوگا اس کو نہیں ہم مانیں گے. اب ایک بات سن, تکیے پر لگائے ہوئے ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے سمجھا کہ یہ باتیں ساری کی ساری ریاست سے پیدا ہوں. سمجھے جب کھانے کو مل جائے نا کھانے کو اچھا خاصا جب ایسی چیز سن جائیں اور جو کھانے کو نہ ملے اور اپنا مزدوری کرتا پھرے اس کو نہیں سوچتے. تو یہ جو ہے یہ جو کہا گیا کہ تکیے پہ ڈایا بیٹھے ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے زور میں ایسے پاس ہیں جو چاہے ہم دو جو چاہے لکھ دو جو چاہے چھاپ دو. مدرسوں میں ہمارے اشتراک ہو رہی کوئی 40 برس سے اس کا سلسلہ آہستہ آہستہ چل رہا. اب بہت پھیل گیا ہندوستان میں. خبر نہیں پاکستان میں وہ اشتراک نہیں مدرسوں میں. ہاں اچھا وہاں ہے خوب ہے. سب سے پہلی تو ہوئی تھی ندوے میں تو آپ سے کوئی 60 برس پہلے ندوے میں 60 برس پہلے. اور اس وقت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام دارالاسلام نے اس کے خلاف ایسا زور کا مضمون لکھا تھا اشتراک کے حرام ہونے پر. اور لمبا چوڑا دلائل دیکھے بھائی میرے ہاتھ وہاں آ چکا تھا میرے رسالے میں اس میں الامداد میں چھپا الامداد میں چھپاؤ بہت چھپا کئی جگہ. اس وقت میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے ندوے کے خلاف اشتراک کے عدم جواز کے اوپر بڑے زوردار تقریریں بھی کی دلائل بھی لکھے مضامین بھی لکھے. سن 46 سے پھر دارالعلوم دیوبند میں ہوا. اس کے بعد یہ خود تھے شاہ صاحب مولانا شبیر احمد صاحب وغیرہ وغیرہ. اس وقت کے درمیان میں حضرت تھانوی نے وہ مضمون نکلوا کے الامداد میں شائع کرائے. بس یہ نمبر 2 ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھیلنے لگی اور لگوں تو مگر میں تو رسالہ ہی اشتراک پہ دیکھا ہی ہو. میں تو اشتراک کا بہت مخالف ہوں بے حد اس کو ناجائز سمجھتا ہوں اور مستقل رسالہ بھی لکھ رکھا میں نے اس بارے میں. ہمارے حضرت رائے پوری کہنے لگے طالب علم کا ذرا قصور نہیں تمہارا ہے. ہمارے حضرت رائے پوری فرمانے لگے کہ ادھر کو جا تو ادھر کو نہیں قاضی صاحب کو تو ادھر کو اور بس. ہمارے حضرت رائے پوری فرمانے لگے طالب علموں کا ذرا قصور نہیں تمہارا ہے. ہم نے کہا ہم تو یہ قصوروار کہ نہیں تم لوگوں نے مطبخ جاری کر کے یہ مصیبت ڈال دی. مدرسہ میں مطبخ جاری کر کے مصیبت ڈال دی. ہماری تعلیم کے دوار میں 11:30 تک تو ہوتا سبق اور اس وقت امام میں 1:30 بجے ہوتی اذان. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ملا تو اس میں بھاگ دوڑ کے امام میں ایک آگ ڈال رہا ہے اور ایک جو ہے آٹا ڈال رہا ہے اور ایک روٹی میں چٹنی پیس رہا ہے. انہیں فرصتی نہیں ہوتی ان باتوں کی. اب پکی پکائی تو تم انہیں کھلاؤ. اب اگر وہ یوں نہ کہیں کہ جو ہے نان جلا ہوا ہے اور اشتراک کر دیں گے ہم نہیں کھاتے ایسا بھی ہو بات مطلب ہمارے یہاں تو ہمارے تو 8 بجے تک یہ سمجھ گئے. اور ایک صاحب ابھی جو ہے 3-4 برس میں ان کے شیخ الحدیث کا میرے پاس کرتے آتا دعا سے یہ ایک مدرسے میں اشتراک ہو گئی ہم لوگ اور ہوئی اس بات کے اوپر کہ مدرسے کی صنعت جو ہے وہ زرق برق کی نہیں ہے. پھولدار اور یہ جیسے اور مدارس میں سمجھ گئے. طلباء حدیث نے دورے نے سب پڑھنے سے انکار کر دیا کہ اتنے صنعت نہیں آئے گی ایسی چھپتے اتنے ہم سے نہیں پڑھنے. بتاؤ قاضی جو غصہ نام ہے سر میں نے خوب ڈانٹ کے خط لکھے لیکن نالاقوں کو سب کو نکال دو ایک کو نہ پڑھاؤ. سند آوے یا نہ سند آوے تب بھی نہ پڑھائیو. اور میری رائے نہیں ہے کہ سند بدلی جائے. میں کون سی رہے والی سمجھے. تو حضرت فرمایا کہتے ہیں کہ جو اگر جو ہے ان کے کھانے بند کر دو سکے اور مطبخ کر دو بند. ایک اشتراک نہیں ہونے کی ایک تم نے کر رکھی. چل یہ ہے حضور کے ارشاد کا مطلب کہ جو گاؤں تکیے پہ لگا پڑے نا اور پکی ملے کھانے کو تو پھر اسے حماقت کی سجا کریں. چل وعن المقدام
بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال كربت من المنصب كرب چل معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه قرآن أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل بس یوں فرمایا حضور نے کہ میں قرآن دیا گیا ہوں اللہ کی کلام مجھے سمجھ اور اسی جیسے احکام اور بھی دیا ہوں جیسے حدیث کا ہے سارے مسائل تو قرآن میں نہیں یہاں ہیں انہوں نے فرقہ قرآنی والوں سے میں نے جو ہے پوچھوایا گیا خط کے ذریعے سے کہ بھائی جو ہے قرآن میں جو ہے اس پر عمل ہے مگر پھر نماز تو ہے نہیں اس میں قرآن میں مجھ سے سن نہ زہر کی 4 ہیں نہ عصر کی 2 ہیں نہ مغرب کی 3 ہیں اور نہ زکوٰۃ ہے تو 40 ماہ استعمال 20 ماہ استعمال اس پر کہنے کی توارث سے چل رہا میں نے کہا توارث کہاں سے آیا بس تو حضور فرمانے کہ میں قرآن دیا گیا ہوں اور قرآن کے برابر جو ہے دوسری چیز دیا گیا ہوں جس کا حدیث ہے سمجھے حدیث پاک جو ہے قرآن کی شرح تو ہے چل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شيعان شبعان یہ وہی ہے جو پڑھے پہلے تو کہا گیا تھا گاؤں تکیے پہ لگاؤ تو مگر وہ بھی وہی سے پیٹ بھرے کی بات ہے یہاں اسی عنوان کو دوسرے الفاظ میں حضور نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آ رہا پیٹ بھرا آدمی بھوکے کو نہیں سوچتی ایسی بات نہیں پیٹ بھرا آدمی جسے خوب جو ہے کسٹرڈ ملتا ہو کھانے کے واسطے اور چینی گھاس ملتا ہو اور جو ہے کیا تھا آڑ کباڑ ملتا ہو اسے سوچ جائیں اور 3 دن کا فاقہ پھر نہیں سوچ چل تو میرے سے کہاں میں ہوگا ہاں بیٹھا ہوا ہوگا اپنے جو ہے تخت کے اوپر اور یوں کہے گا بھائی دیکھو قرآن ہے اصل اللہ کی کتاب پکی بات جو قرآن میں ہے وہ مانو اور یہ حدیثیں تو جو ہے غلط سلط ہیں کچھ مختلف ہیں کچھ اختلاف ہے کی بھی ہیں چل فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا بس جو قرآن میں تم حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو اور جو ادھر ادھر کے مولوی جو ہے گھڑے ہیں حدیثیں ان کی مانیو نا چل وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله إلا لا يحل لكم بس دیکھو میرا حرام کیا ہوا ویسا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا یعنی جس چیز کو حضور ہی فرماتے ہیں کہ حرام ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی کہ قرآن کی ہے سمجھ گئے بس یہاں ایک بات ہے تھوڑی سی غور سے سننے کی وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم کہیں قطعی اور حدیث کو کہیں ضمنی سنا ہے ہاں اس کا مطلب ہے ضمنی ہونے کا یعنی یہ ثبوت کے اعتبار سے ہے کہ اس کے تو الفاظ بیان ہی وہی ہیں جو حضرت جبریل نے سنائے اور بلغ بلغ محفوظ ہیں حدیث کے الفاظوں کے زبان میں اختلاف ہے سنما روایتوں میں اختلاف ہے اس وجہ سے اس کو ضمنی کہیں سمجھ گیا لیکن جو مضمون کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو وہ ایسا ہی اس کے حق میں قطعی ہے جیسے قرآن کا اس بات کہ اس وجہ یہ اختلاف نہیں رہا کہ کوئی راوی غلط نہ ہو کوئی بھول نہ گیا ہو کوئی یہ نہ ہو تو بس یہ جو ہے میں اس بات سے کہہ دیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حدیث ایک سے حکم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے میں اور درجے کے اعتبار سے ایک ہیں لیکن پھر جو علماء اس پر اتفاق ہے سب کا کہ قرآن تو ہے قطعی اور حدیث کے درمیان میں حدیث متواتر تو ہے قطعی اور متواتر جو ہے تھوڑی ہے 2-4 سمجھ گئے باقی حدیث ضمنی ہے وہ ضمنی حدیث ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے ثبوت کے اعتبار سے چل بس اب جو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ گدھا جو ہے گھریلو اہلی کے معنی گھریلو سمجھ گئے یہ قرآن میں نہیں اس کی حرمت قرآن میں نہیں حضور فرماتے ہیں میں حرام کرتا ہوں یہ حرام ہے ویسے ہی جیسے قرآن کی حرام چیز ہے اہلی اس بات سے کہا کہ ایک تو گدھا ہوئے اہل ہے گھریلو اور ایک ہوئے ہے ہمارے ویسی سمجھ گئے ویسی جنگلی جسے گور خر کہے آگے خبر وہ شکار ہے اس کا کھانا جائز ہے سب کے نزدیک بس یہاں اہلی کی قید اس کو نکالنے کا واسطے ہے بس اسی طرح سے درندوں میں جتنے درندے پھاڑنے والے ہوں سمجھ گئے شیر ہے بھیڑیا ہے چیتے ہے یہ جتنے جانور پھاڑنے والے ہیں وہ بھی حرام ہے
ولا لقطة معاهد. بس اور اسی طرح سے معاہد اس ذمہ کو کہتے ہیں، اس کافر کو کہتے ہیں کہ جس سے معاہدہ ہو گیا آپس، اس کافر سے کہتے ہیں جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا. کافر دو طرح کے ہیں، ایک تو حربی وہ کہلاتے ہیں کہ جن سے جنگ و جدل ہے، اور ایک معاہد کہلاتے ہیں جن کو ذمی بھی کہتے ہیں. وہ ہیں کہ جن سے کسی قسم کا عہد ہو گیا تو ان کے معاہدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کا مال ایسا ہی حرام ہے جیسے مسلمان کا. یوں نہ سمجھو کہ تو کافر کا ہے، تو مگر کافر حربی اور چیز ہے، اور وہ کافر معاہد ذمی جو ہے جس سے معاہدہ ہو گیا. اب جب معاہدہ ہو گیا نا، اب اس کا مال لینا معاہدے کے خلاف ہے. چل ألا أن يستغني عنها صاحبها. اللہ استغنی عنہا إلا صاحب. أن يستغني عنها صاحبها. بس ومن نزل کیا بقوم اوپر کیا تھا بولا؟ ولا لقطة معاهد. ہاں إلا أن بس يستغني عنها یہاں صاحبها. نقطہ کہتے ہیں کہ جو پڑی ہوئی چیز پیدا، سمجھ گئے؟ معاہد کا نقطہ بھی ایسا ہی ہے جیسا مسلمان کا. مسلمان کا مال اگر کہیں پڑا ہوا ہو تو اس کو کھانا جائے نہیں، کیا وقت تک ہے اس کا جو ہے وہ مال کی حیثیت کے مافک اس کا اعلان نہ کرے. شاید میں تھوڑی سی چیز ہو تو 2-4 دن، زیادہ قیمت ہو تو سال بھر تک. ایک جو ہے ہمیانی پا جاوے 100 سردیوں کی، سمجھ گئے؟ تو ایک دن نہیں. کہانی سنا ایک مولوی صاحب تھے امام تھے کسی مسجد سے، وہ مرغے آ گئی مسجد میں کہیں. اب وہ جو ہے ان کے حجرے میں گھس گئے، نماز کا وقت تھا، جب تو زنجیر لگا دی کیا کرتے. اب نماز کے بعد جو نمازی جاری ہے تو وہ 3 دن تک جو ہے جب سارے نمازی جاریہ کہتے ہیں وہ اس مرغی کو پکڑ کے اور نیچے جو ہے چادر سے کر کے اور باہر کھڑے ہو گئے اور بیٹھ گئے اور کس کی ہے یہ مرغی، کس کی ہے؟ چل یوں کہ یہ اعلان نہیں، اس کا اعلان نہیں کہتے. 3 دن تک بیچارے نے اعلان کر دیا ہر نماز کے بعد، یہ مرغی کس کی ہے؟ چل ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤوه. یقرو. اور ایک حکم اور ہے، سمجھ گئے؟ جو کہیں مہمان جاوے تو ان میزبانوں کے ذمے مالک وہ تو نہیں، یہاں کہیں وہ کیا نام وہ ہمارے دوست جو کہیں جاوے تو میزبانوں کے ذمے کہ اس کی دعوت کرے. یہ اثر کے بعد کہیں دعوت تو بہت ضروری ساتھ دکھاؤ، سمجھے؟ جو سب کہیں کہ مہمان جاوے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی دعوت کرے. چل فإن لم يقرؤوا فله أن يعقبهم بمثل. بس اور اگر وہ دعوت نہ کرے، بمثل قراءهم. سمجھ گئے؟ اور اگر وہ دعوت نہ کرے تو اس کی جیب میں سے جو ہے چاہے گھڑی ہو یا فوٹین پیٹین ہو اور یہ ہو وہ چپکے سے نکال دے اور بازار میں جا کے کھانا کھا جائے. رواه أبو داود وروى الدارمي نحوه. بس ابو داؤد کے تو یہ الفاظ ہیں اور یہ مضمون دارمی نے بھی نقل کیا. وكذا ابن ماجه إلى قوله كما حرم الله. بس ابن ماجہ میں نقطے والا اخیر حدیث کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہ پہلے ہی ہے کہ میں نے میرا حرام کیا ہوا ایسے ہی جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا. آگے سنیں. اب سن، یہ حدیث جو ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے ان حدیث کے خلاف ہے جس میں دوسرے کا مال کھانا بے اجازت ناجائز قرار دیا گیا. بہت سی حدیث ہے نا، بہت سی حدیث ایسی ہیں کہ جس میں دوسرے کا مال بغیر اجازت کھانے کی ممانعت ہے. آگے ہمیں وہ اپنی جگہ پر آمینی. یہ کام مولوی کا رہ جاتا ہے، مجتہد کا، سمجھ گئے؟ ان میں میں اور یہ تو ہے نہیں، مطلب رزاق اور میں تو ہے نہیں، اپنے مطلب کی کھڑے ہیں. سمجھ گئے؟ اب ان دونوں کو جوڑنا ہے نہیں. وہاں تو کہہ دیا کہ دوسرے کا مال کھانا جائے گی، اور قرآن پاک میں بھی لا تاکلوا اموالنا سے بالباطل الا ان تكون تجارت حاجتا، دوسروں کا مال باطل کھانا جائے نہیں مگر یہ کہ تجارت ہو. یہ حدیث ان سب کے خلاف ہے. علماء نے 2 مطلب بتایا اس کے. آگے آخر میں زیادہ مشہور تو یہ ہے کہ یہ ابتدائی ہے حکم تھا کافروں کے ساتھ بس، اور کافروں کے ساتھ یہ ذمیوں کے ساتھ ذمی، اور ذمیوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب ہمارا قافلہ کہیں جاوے، عرب میں جو ہے سیزن تو ہوتے نہیں، بازار نہیں ہوتے، سمجھ گئے؟ اب تو جڑے کتنے ہیں، مگر پہلے زمانے میں 38 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے مکے سے لے کے مدینے تک ہر منزل کے اوپر جو ہے 2-3 عورتیں کچھ کھجوریں تو نہیں کھلاتے تھیں، اور پانی کو معلوم ہوتا کہ وہاں ہے کنواں ایک.
समझ गया। और शहर में मतलब पूछ रहे नहीं इस चीज़ को इतना माल मिले जो अपने घर भी नहीं होता, समझ गए। बस तो बाजे तो कहते हैं कि ये जो है ये इब्तदाई हुक्म है काफिरों के साथ, बल्कि इब्तदाई भी नहीं बल्कि काफिरों के साथ। और ये कि उनके मुआहिदे के दरम्यान में जो मुआहिदा हो ना दोनों, और मुआहिदे के दरम्यान में ठहर जावे कि भाई इतना तो जिजिया देना हर 6 महीने, इतना ये देना उतना ही देना। उस मुआहिदे की एक फहरिस्त ये भी थी कि जब हमारा काफिला जा रहा हो किसी जगह पर, हमारे लश्कर जा रहा हो, हमारे आदमी जा रहे हों और सबूत हो जावे तो उनकी एक वक्त की रोटी, समझ गए, पुलाव दर्जन, हाँ कस्टर और क्या था ये चीनी घास नहीं, मुर्गा भी नहीं, समझ गए। हाँ 4 ग्राम का वो पालक का घास, पालक का साग और रोटी, बस। यानी कोतडा है मूठ, ये उनके जिम्मे थी, समझ गए। एक मतलब तो ये, एक तो मतलब ये, समझ गए, एक खत्म हो गया। दूसरा मतलब ये कि इब्तिदाई इस्लाम का हुक्म है। जिस वक्त के ज़माने के मुसलमान जो है 6-7 नाज़िल कहीं होते और काफ़ी लोग होते बहुत, और वो मुसलमान को न कीमत से देते न किसी से देते, ये इब्तिदाई हुक्म है। और उन हदीस की बिना पर, उन कुरान की आयत पर यह हुक्म मनसूख हो चुका। जो तो ये काम मौलवियों का, मुस्तहिदों का, जोड़ा नहीं दोनों को। चल और एक हदीस इसके मुनासिब जने मेरी जिंदगी है नहीं है, यूँ तो मैं कहता नहीं जने हूँ नहीं, मगर जिंदगी है नहीं, वो आवेगी किताबुल अतबा में। हुजूर ने फरमाया कि मेहमानी 3 दिन, समझ गए। अज़ियाफ़त सलास मशहूर हदीस है, और जिसके इमाम में तो बड़ी कलाम की गई। अज़ियाफ़त सलास बजायज तो हो यौमुन व लैलत, बजायज तो अज़ियाफ़त सलास वज़ियाफ़त है यौमुन व लैलत, ये बहुत मशहूर हदीस है। और भी और सब किताबों में हदीस। हुजूर ने मेहमानी 3 दिन की है, समझ गए। यानी वो ये नहीं, ये मेहमानी नहीं, ये तो इब्तिदाई हो गया। वो ये क्या कि वो न खिलावे तो उसका माल छीन लो, यहाँ से चोरी कर लो, ये नहीं, बल्कि हक़ मेहमानी 3 दिन है, समझ गए। और 30 दिन के उसके बाद यूँ कहते हैं कि मोटर तो फला करने वक्त जाओ, ऊँट जो है फलाल वक्त जाओ, काफिला फलने वक्त रवाना हो। ये तो मैं यहाँ कह रहा, और अपने यहाँ यूँ कहा कौन था कि 30 दिन से कहते कि भाई टाइम टेबल दिया नानी साहब को हुजरे के आगे लटक रहा, हाँ, यानी गाड़ी का औकात बतावे चलता है। 3 दिन से ज़्यादा रहने का हक नहीं। मैं आदमी को ये नहीं कि अपने घर से मिलती नहीं उन्हें कि भाई यहाँ अच्छी मिल रही है, पढ़ रहा, याद है वो बुल्ले डूबते हैं यहाँ। अब फिर काजी जी कहते हैं 4 बज जाएगा और अभी अभी की जान में जान आ जाएगी। एक जो है हमारे एक इलियास मरहूम था, एक लड़का हमारा, नाम सुना होगा आपने, जिसने मेरी नामे लिखी और जा लिखी, मेरे बहुत दोस्तों में नहीं माशूकों में थे। और इस कदर तुमने तो देखा होगा इलियास, अल्लाह खुदा देखा, मैं हज भी कर चुका हूँ, यहाँ आ चुका, बीमार था, मैं इंतकाल तो वहीं जाके हुआ, मगर वो हज में आ चुका मेरे साथ, तबियत देख रही। कल साहब इस कदर में है मेरे काम को दिल से अगर किया तो उसने बुखार में भी लिखे था, रोटी नहीं खाता था मगर लिखे था। इस बात में मुझे बड़ी कदर थी उसकी। कहीं आ गया नाम लिया क्या था उसका, एक लड़का है टाइम टेबल बताने पे हमारे मेहमान को, हाँ मेहमान, उसका खुसला आया जब सहारनपुर गौदी बिल्कुल कच्चे घर में बैठा होता। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हो? मैंने पूछा, बड़ी दूर से आया हूँ। मक्के से आया? नहीं, मुजफ्फरनगर से। अरे मैंने कहा तो मुजफ्फरनगर तो हमारे ही जिला है, तू तो गए बड़ी दूर से आया, बैठ जाओ, खास मुजफ्फरनगर रहो कि नहीं? नारायण, हाँ नारायण है इसका, इलियास का और शबीम का घर गाँव में। हाँ मैंने कहा हो तू तो अपने ही घर से आया,
کیسے آئے ہو؟ کہ مرید ہونے کے واسطے آیا. ارے میں نے کہا تو مرید ہونے کے واسطے آیا, تیرا داماد تو میرا بھی شیخ ہے, وہی گناہ ہو گیا اسے, کہنا تیرے ہی سنوں گا. ارے میں نے کہا اچھی بات, تشریف رکھو, ٹھہرو, کب کو جاؤ گے؟ کل کو. میں نے کہا نہیں تمہیں نہیں, کل کو نہیں, 1-2 دن ٹھہرو گے. تم تو یہاں, تم تو جو ہے وہاں میرے وہاں کیا نام تھا, شیخ کے بھی باپ نکل آئے, اور میرے پیر کے بھی باپ نکل آئے, اور خسم کے بھی باپ نکل آئے, اور جولو کے بھی باپ نکل آئے. ہو گئی صاحب. اگلے دن ہم نے خوب خاطر نہیں کی اس کے, وہ لحاظ کا خسر تھا. رات کو جو ہے اس کے بعد دودھ پاپا بھی بنوایا, اور جناب صبح کو چائے میں وہ پاپے بھی 2-3 دلوائے, اور چائے کی پیاری میں زبردستی پھروائی. 2 دن ٹھہرا وہ. تیسرے دن مظفر نگر کا ایک اور آدمی آ گیا دوپہر کو کھانے کو. میں نے چیر کا ہمارے پر غصہ ہے اور ہے بھی, کہ جو ہو گیا جزاک منڈا غصہ ہے, اور وہ یہ کہ یہ خام خواہ رستے چلتے پکڑ لے لوگوں کھانا کھانے کے واسطے. بھائی وہ نہیں, بھائی آپ اس کی کیا کرو, تو وہ نہیں ہو گیا. کیا مصیبت تھی بھائی؟ میں نے تو کھانے کا نہیں آج, بالکل چکھوں گا بھی نہیں. بھائی اگر تجھے کرنا تھا تو میرے مہمان کے سامنے کرنا تھا. میں اتنی دیر پوچھتا تھا کہ کچھ ہے نہیں ہے, کچھ ہے نہیں. قاضی صاحب کے قاضی آگے میرے میں تو مہمان چلے گئے بغیر تربوز کے. بھائی یا تو جو ہے اس وقت کرنا تھا, یا مجھے بھی کرنا تھا, آج نہیں تھا. بھائی ہم نے تو کیسا ایک مستقل میرا مذہب ہے, اور اللہ کا شکر ساری ورڈ سے پابندی ان سب کو معلوم ہے. میرا مذہب یہ ہے کہ مہمان کے نام پر تو خوب کھاوے آدمی, دکھواوے تو اللہ میں آ گیا, مہمان کے نام سے کھاوے خود, اور اپنا آپ منگا کے کھا لینا, اس کا میں بہت مخالف ہوں. بالکل بڑی لڑائیاں ہو جائیں گھر میں, جو 2 سال نہ جائیں, ان لوگوں کو معلوم. جب بھی جواب طلب ہو گھر سے لقمہ توڑنے سے پہلے کہ 2 سال کیوں دسترخوان میرے مہمانوں کی, مہمانوں کے ہاتھ اگر دوسرا نہ ہو تو میری چیز لڑائی ہو جا. میرا دسترخوان جو ہے اس پر جب دوسرا سال آوے تو میرا جواب طلب ہوا کرے. نا آج کل تو میں بیمار ہوں نا, میں نے پہلے تو 7 کھا بھی تھا میرے خاص دسترخوان. میں تو میں بیٹھوں 4 پہ کھاؤں اپنے, انہیں معلوم ہے روز لقمہ نہیں ٹوٹتا اس وقت تک جس وقت تک جواب طلب نہ جب 2 سال کیوں. وہاں سے پھر جواب آوے کہ ایک ہمارے گھر کا اور ایک فلانی جگہ سے آ گیا. ہو سمے ہمیں چاہیے یہ ہو, یہ سب بھگتے ہیں وہاں روز. لیکن مہمان کے واسطے میرا یوں جاگ رہے کہ 2 کی جگہ اگر 20 بھی ہو جاؤ تو وہ بھی کم ہے. خیر صاحب وہ تیسرے دن ایک مظفر نگر کا اور آ گیا, بہت پریشان حال. بھائی بہت پریشانی ہے, جو دقت ہے, دعا کے واسطے آیا ہوں. خیر ہم نے روٹی کھائی کھلائی, وہ بھی تھا کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا ڈیڑھ جا مدرسے دوپہر کا وقت ہے. وہ الیاس, وہ بھی مظفر نگر کا تھا, وہ الیاس کا خطر بھی وہیں گیا. بھائی کرام کو ہو قریب تھا. اب میں کہنے لگے یاری کہے گی پریشانی جو پھرے پڑا رہو ہی. میں بھی 2 دن سے پڑا, بڑے بڈلے لٹے یہاں تو جو ہے کہ مہمان جائے یہ نہیں کہ اپنا بڈلے لوٹنے کے بعد دوسرے کے جا پڑے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مسئلہ مشہور ہے, مہمان پہلے دن مہمان, دوسرے دن شیطان, تیسرے دن بے ایمان. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میزبانوں کے ذمہ تھا 1 وقت کی روٹی, جس کو میں نے کہا کہ بعضوں نے اس کے ابتدائی اسلام پر کہا, بعضوں نے کافروں پر کہا, بعضوں نے اور توجہ نہیں کیا. ایسے ہی مہمان کا حق ہے, مہمان کا حق ہے کہ وہ دوسرے کے جا کے جو ہے بس اس سے توبہ نہ بلوا دے کہ بس قاضی جی تو میں نے کرتے ہی نہیں, پڑ جاؤ کرتے رہو ان کی جب تک جا یوں نہیں بھائی. اور اس حدیث میں یوں ہے کہ جائز تو یومن بجا لیتے ہیں, اور میں نے انشاءاللہ اچھی شرح لکھی ہے. وہ مر جاؤ اور تجھے کہوں, میں نے کہا اچھی شرح لکھی ہے. اس معنی کا مرض سا کتابیں پڑھنے کا, ڈھونڈنے کا, رات بھر جاگنے کا, بس جو مطلب ملا کہتے ہیں ان میں سب آ گیا. اسی بات ہے وہ علی مال کے بڑے مدعا تھے اس کے کئی کتابوں میں الگ الگ مطلب لکھے ہیں, اور عجم نے سب کو جوڑ دیا. 5 مطلب میں غالباً نہیں 4. ایک تو امام مالک سے نقل ہے, وہ تو مشہور ہے, موطا میں امام مالک نے نقل کیا ہے. جائزہ کے معنی ہے
جائزہ کے معنی ایک تو عطا کے اور ایک گزر کے گزر جواز سے. اب تمہارے جو وہ ہے وہ جوازات تو جو ہے سنتے سنتے تھک گئے ہم. حضرت امام مالک کا ارشاد یہ ہے کہ جائز دو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعزاز ایک دن کا سمجھے. پہلے دن تو اس کے واسطے جو ہے چاہے جیسے چاول ہو چاہے بازار سے جلدی سے مطبخ منگا دے جیسے تھوڑا سا کوئی چاہے اور کوئی چیز ہو ایک وقت. اور 3 دن کے مہمانی گوشت دار روٹی جو گھر ہے سمجھ گئے. اور جائے اس کے بعد اس کا حق نہیں ٹھہرنے کا. آگے خبر ایک تو مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب بعض علماء نے لکھا جس میں مجھے یاد آیا وہ یوں کہتے ہیں کہ عرب کے واقع کے اندر تھا یہ قانون اب نہیں. اور چونکہ وہاں بازار نہیں تھے رستے میں کچھ ملتا نہیں تھا لہٰذا 3 دن کی تو مہمانی اور چلتے وقت ایک وقت کا کھانا اسے ساتھ رکھنا. مولانا رشید احمد بڑے اچھے آدمی یاد ہے کیسے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب جمبر رام تو کانڈی کا نام سنا ہوگا. گنگو آیا کرتے کبھی کوئی حضرت گنگوئی سے ملنے کے واسطے ناٹ سے بھی تشریف لے جایا کرتے. ایک دفعہ جو ہے گنگو سے تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جو ہے بلرام پور گئے اور وہاں جا کے کہنے کے بڑے تھے بڑا حضرت گنگوئی سے نظر سے عمر میں بڑے تھے بس. جب وہاں گئے اور جا کے کہنے کہ مری رشید میں بڑے اچھے آدمی اجی بہت اچھا. لوگوں نے کہا جی ہاں میں کیا کہنا اجی نہیں بہت ہی اچھے آدمی. اب وہاں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ایسی پسند آئی اجی کہنے کے بہت اچھا آدمی. میں جب صبح کو ان سے کہنے لگا کیا کہ جی مجھے میں جاؤں بھائی 2 دن ہو گیا مجھے رامپور جانا. تو انہوں نے یوں کہا کہ تازی روٹی کا وقت ہے نہیں میں گھر میں دیکھ رہا ہوں باسی ہو. تو وہ گھر میں گئے اور 3-4 روٹیاں باسی اس پر داد رکھ کے لیا ہے. وہ جائزہ جو ہے 3-4 روٹی باسی اس پر داد رکھ کے لیا ہے. اور حضرت مولانا محمد مظفر حسین صاحب اور اس زمانے کے دنیا میں یہ جو ہے بستر بند جو ہوتا تھا ایک لنگی ہوتی تھی. ایک لنگی ہوتی سننا ہے ان بڑوں کے یہاں سامان سفر ایک لنگی ہوتی صرف بس ایک لنگی اور لکڑی بڈھوں کے ہاتھ میں اور جوانوں کو بھی نہیں ایک لنگی یہ سامان سفر ہوتا. بس حضرت نے وہ جو ہے 4 روٹی اور اس پر دال اور اس کو موڑ موڑ کے اپنی لنگی کا کہا اسے باندھ لی اور رامپور جا کے کھائی. اس نے کہا دیکھو مجھے یہ بات اچھی لگی. یوں نہیں کہا اس نے کہ بھائی دیر ہو جائے ہوگی ابھی پکواؤں ابھی یہ حضرت وہ بس جو رکھا تھا لگ گیا بس بڑے اچھا. ایک مولوی صاحب سے وقت ضائع ہو جائے آپ قاری صاحب کے اگر 4 نہ بجا کے تو میں قصوں کے درمیان میں جو ہے کچھ سنا دوں ایسے کہ جو تمہیں بھی لطف آ جا. ایک مولوی صاحب سے ان کی ایک لنگی چوری ہو گئی قاری صاحب کے سامنے نہ ہے اور جس کے چاہے سامنے ہو. ایک مولوی صاحب سے ان کی جو ہے ایک لنگی چوری ہو گئی. انہوں نے جا کے رپورٹ لکھوا دی تھانے میں میرا بستر گم ہو گیا میری چادر گم ہو گئی میرا امامہ گم ہو گیا میرے دسترخوان گم ہو گیا اور 12 چیزوں کی فہرست لکھوا دی. وہاں جو ہے تحقیقات شروع ہو گئی. سمجھ گئے وہ کوئی صاحب غلطی سے لے گئے تھے وہ واپس دے گئے. آپ کچہری میں گئے میرا سامان مل گیا. کہاں ہے اگر تم نے یہ چیز لکھوائی تھی کہنے کو جو اسی پر تو میں نماز پڑھوں اور اسی کو رات کو میں اور کے سوؤں سمجھے اور اسی کو نماز کے وقت دوپٹہ باندھوں اور روٹی کھاتے وقت اسی کا دسترخوان بناؤں. میری 3 چیزیں کھوئی گئی تھی تو ان کے بعد لنگی رہا گئی تھی. تو امام مالک کے جدہ کا مذہب کیا ہے وہ کہ ایک وقت کا تو ہے کیا نام کچھ کھاتی کچھ بس یہ نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کی مہمانی اور گزر کے واسطے چلتے وقت ایک وقت کی روٹی جو حال یہ جائز ہوا سمجھ گئے. اور تیسرا مطلب بالوں نے اور لکھا وہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ جو مالک کا مذہب کس مقابلے میں کہنا اور وہ جو ہے میرا ہی گھڑا ہوئی سمجھ لو لیا تو میں نے بڑوں کی کتابوں سے سمجھ گئے. وہ یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے اور لیا کافی مگر تشریح نہیں. مہمان وہ جو مجھ سے ملنے آوے اس کا حق تو 3 دن اور جو رستے گزرتے آوے جانا تو اسے دے دے اور رستہ ہے یمبو کو چلتے وقت 1 دن ماں ٹھہر گیا اس کا حق نہیں 1 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا.
अगले दिन जाओ बट तुम्हें जब आगे जाना था मुझे से तो तुम रास्ते में वैसे उपरामन में मिले थे फिर यहाँ क्यों ढही देगी चल भाई तो हाँ ये था हदीस चल बस मैंने कहा ना कि ये हुजूर ने फरमाया को उसकी ज़ियाफत का हक जो है इसके दो मतलब है चल وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا ألا ما في إلا ما في هذا القرآن بس یہ وہ تو وہی حدیث الفاظ فرق ہے حضور نے ایک دفعہ تنبیہ فرمائی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے وہی حرام کیا جو قرآن میں نہیں میں نے جو حرام کیا وہ قرآن کے برابر ہے جی یہ سب اعتصام بالکتاب و سنت ہو رہا ہے اعتصام کتاب کا اور سنت جی الا وانی والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء میں نے خدا کی قسم بہت سی چیزوں کا حکم کیا ان کا کرنا واجب بہت سی چیزوں کا منع کیا ان سے بچنا ضروری حرام ہے عن اشياء انها لا مثل القران او اكثر وان الله لا اسے کیا ٹھوڑنا دیں وہ تو بیچارہ خود ہی پھنسا ہوا ہے وان الله لا اس کے ٹھوڑنا دو ابھی تو دو ہی حدیث ہوئی قصے میں مجھے کیا سارا وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن اسی میں جو ہے بیان ہے کہ معاہد کا مال تھا نا یہ اسی کا ایک اور حکم ہے کافروں کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جانا جائز نہیں سمجھے کبھی سمجھو کہ یہ تو ساری باندھی ہیں جب معاہدہ ہو گیا اس سے تو اس کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جیسے مسلمان کے گھر میں جانا بغیر اجازت کے جائز نہیں اس کی بھی ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم بس عورتوں کو زندگیوں کی مارنا مگر یوں سمجھ گیا کہ یہ تو باندھی بچہ ہے ایک تھپڑ مار دیا یا ان کے پھلوں کو یوں سمجھ گیا کہ تو کافروں کو مارے غنیمت طیب بالکل نہیں غنیمت وہ ہے جو لڑائی میں ہو اور جو معاہد ہو چکا اس کا مال ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارا ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم جب تک کہ وہ جزیہ دیتے رہے جو معاہدہ ہوا ہے اور اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو پھر وہ بھی حربی ہو گئے رواه ابو داود وفي اسناده اشعث بن شعبة المصيصي قد تكلم فيه وعنه قال وہ تکلم فيه کا مطلب ہے کہ یہ اشعث ہے ان کے بارے میں محدثین نے اعتراض کیا ڈائریکٹ ان پر چل وعنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه ووعظنا موعظه بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد واعظ کے طور پر جو کوئی اہم بات کہنی ہوتی نماز پڑھی اور جو ہے کھڑے ہو گئے بھائی ایک بات سنتے جائیو تو حضور نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد جو ہے کچھ بات فرمایا جس میں کوئی نصیحت کی کچھ ممانعت فرمائی اور یہ مضمون فرمایا فوعظنا موعظه بليغه ذرفت منها العيون ایسی بہتر بات فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں بہری بازوں پر رونا آ جانا خود بخود جی ووجلت منها القلوب بس اور دل جو ہے سارے کے سارے دل روشن ہو گئے دوزخ جنت سامنے آ گئی جی فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع ہاں حضور آج تو آپ نے ایسی تقریر فرمائی جیسا کوئی الوداعی سی کیا کرے ہاں کہیں جانے آنے کے ارادہ نہیں کر لیا آج تو ایسی تقریر کی آپ نے جیسا رخصت کرنے والے کیا کریں جی ہاں پھر کوئی وصیت بھی بتا دیجیے آپ کے جو ہے اس وہاں سے تو کوئی ڈگڑی ہو گئی طبیعت چل بس میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور امیر کے کہنے کے ماننے کی بس امیر کے کہنے ماننے کی چاہے وہ امیر غلامی کیوں نہ ہو سمجھ گئے چھوٹے آدمیوں کو اگر امیر بنا دے اور کوئی یوں سمجھائے اب ہم اس کا کہنا مانیں گے اولمپے کا جب وہ امیر بن گیا سمجھ گئے تو اس کی اطاعت ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کو اس کے رسول اور بھائی ایک بات یاد رکھو میرے بعد جب تم میں سے زندہ رہیں گے نا وہ آپس میں اختلافات دیکھیں گے چنانچہ حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہو ہی گئے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین ایک بات یاد رکھو سمجھ گئے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ سے مضبوط پاٹ سے جی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ ان کا بہت مضبوط پکڑ لیا
سمجھ گئے. اور دانتوں سے جب کوئی چیز رسی وغیرہ کو کسی کو مانا یہ دانت میں دبا دیا کے لیے جب دانتوں سے اس کو جو ہے اچھی طرح سے مضبوط تھام لی جاؤ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ بس اور اپنے آپ کو جو ہے نئی نئی ایجادوں سے اور نئی نئی بدعتوں سے محفوظ رکھیو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. بس یہ یاد رکھو کہ دین میں جو نئی بات نکالی جاوے مگر وہ بدعت ہے اور جو بدعت ہوگی وہ جہنم میں پہنچاوے گی. رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه الا انهما لم يذكر الصلاة. ٹکڑا ہی ہے اس کا تو بیچ میں ہے. ہاں مگر ان دونوں نے یہ حدیث فلان ذکر کی مگر ان دو اخیر والوں نے یہ ٹکڑا نہیں ذکر کیا. ہاں ان دونوں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ حضور شروع میں آیا تھا نا کہ حضور نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کہا یہ نماز کا ذکر ان دونوں نے مضمون واز ہی واز ہے, واز نہیں. ہمارے قاضی صاحب ہمارے امیر ہیں بھائی, ہمیں تو کہنا ماننا ہے. بھائی ہمارا تو جی چاہتے نہیں آج تربوز کھانے کو, ہمارے مہمانوں کے سامنے ہوتا ایسے چاہیے تو ٹھیک ہے مگر کوئی فرض کام تو ہے نہیں, چائے تو ہے نہیں. لا بھائی لاؤ تربوز کھاؤ کھلاؤ. ادھر رکھ بیٹھ تربوز جانے لائیے میرے پاس, ادھر رکھ. خطا گیا ہاں ہاں بھائی دے وہ بھائی ایک رضی لفاف میں لکھے جو اسد ہے اس پر تلک مولانا تقی صاحب اور جو نقل ہے سمجھ گئے اس کو لکھ دیا نقل دو لفاف میں دے دیا اسماعیل اٹھائے دو رضی لفاف ہے مقابلہ بھی کر دیا بس. او بھائی ہاں یہ مولانا تقی صاحب کا ایک والد نام آیا تھا. نے